معزز ناظرین، پروگرام برکاتی کی باتوں میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، شہتوت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اگر اس کے پتے گائے اور بکری کو کھلائے جائیں تو وہ دودھ زیادہ دیتی ہے، اس کا دودھ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ خوراک میں صبح اور شام اس کو پلانا، اس کو چٹانا بہت فائدہ دیتا ہے۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کی شکایت ہوتی ہو، ان کو شربت شہتوت یا شہتوت استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے استعمال سے نیند آنے لگتی ہے، بے خوابی کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ قبض میں اس کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ عموماً جو قبض کشا دوائیں ہم دیتے ہیں اور کھاتے ہیں، اس سے پیٹ میں بعض وقت مروڑ ہو جاتی ہے، مگر شہتوت ایسی دوا اور غذا ہے کہ جس کے کھانے سے ایک ملین اجابت ہوتی ہے اور کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی مروڑ، کوئی بے چینی کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اگر بہت سارے لوگوں کو آج کل جو ہم اینٹی بائیوٹک اور مختلف امراض کی دوائیں ہم ڈھیروں کے حساب سے ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہو، دل کی تکالیف ہوں، جگر کی تکالیف ہوں، وہ مستقل مختلف قسم کی دوائیں کھاتے ہیں۔ ان دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں اور ان دواؤں کے کھانے سے ان کے پیشاب میں جلن ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مریض اگر شہتوت کا استعمال رکھیں تو ان کے پیشاب کی جلن جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ مثانے کی گرمی کی بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں، ہمارے خصوصاً نوجوان اور وہ لوگ جو کسی کام کاج اور سروس کے حوالے سے اپنے گھر سے دور رہتے ہیں، وہ مثانے کی گرمی کی شکایت کرتے ہیں۔ ایسے نوجوان شربت شہتوت کشتہ قلعی 2 رتی کے ساتھ اس کو استعمال کریں تو ان کو فائدہ ہوگا۔ شہتوت کا وقت جو ہے وہ بہت کم عرصے کے لیے آتا ہے، یہ کوئی دسمبر سے مارچ کے آخر تک، اپریل کے شروع تک یہ بازار کے اندر اویلیبل رہتا ہے، اور بعض علاقے ایسے ہیں کہ یہ شہتوت بہت بڑی تعداد میں ہمارے پنجاب سرحد واکینٹ میں جو مال روڈ شیرشاہ سوری نے بنایا تھا، اس کے دونوں طرف اس نے شہتوت کے درخت لگائے تھے۔ شہتوت بہت زیادہ تعداد میں وہاں ہوتا ہے، مگر اس کا وقت بہت کم ہوتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ جس وقت شہتوت آ رہا ہو اس وقت اس کا رب نکال کر رکھ لیا جائے۔ 1 کلو شہتوت کے رس میں 2 کلو کھانڈ ملا کر اس کا شیرہ بنا کر شربت شہتوت جو ہے وہ رب شہتوت بنا کر رکھ لیجئے، اور وقتاً فوقتاً سال بھر میں جب کبھی آپ کو شہتوت کی ضرورت محسوس ہو تو آپ اس رب سے شربت بنا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور رب کو بھی گاڑھا آپ چمچے سے، میں نے جیسا کہ آپ سے گزارش کی کہ اس کو آپ ڈبل روٹی پر بھی لگا کر استعمال کر سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ویسے بھی میٹھے کے طور پر بھی اس کو چاٹ سکتے ہیں۔ اس کا جو سب سے اچھا جو اس کا سب سے زیادہ استعمال ہے وہ گلے کے امراض میں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو ٹونسلز کی، گلے کی خناق کی، گلے کے اندر جو جھلی ہے وہ متورم ہو جاتی ہے، گلے کی غشائے مخاطی، اس ورم کو دور کرنے کے لیے شہتوت بہت اچھی چیز ہے اور اس کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ اور دیگر امراض کے ساتھ دل کے لیے بھی بہت فائدے کی چیز ہے، مفرح قلب ہے، سکون پہنچاتا ہے، نیند اس سے بہت اچھی آتی ہے۔ اس کا استعمال ہمیں مستقل جب تک یہ اویلیبل ہو اس وقت تک خود بھی کھانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ سے شہتوت کے حوالے سے بات کی۔ آج کے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آپ کے کچھ سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہم سے ہماری فیس بک پر اور ہماری ای میل ایڈریس پر ہمارے بہت سارے دوستوں نے
کچھ سوال کیے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں ان کے کچھ سوالوں کے جواب بھی دیں۔ عبدالحفیظ صاحب سوال کرتے ہیں کہ مجھے ڈائبٹک ہے، ڈائبٹک کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ حفیظ صاحب، ڈائبٹک تو ایک بہت بڑی تکلیف ہے اور اس کے حوالے سے مختلف پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں، اخبارات میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ کسی آئندہ کے کسی پروگرام میں ہم ایک پروگرام صرف ڈائبٹک کے حوالے سے کریں۔ سر دست آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹک ہو گئی ہے تو آپ اپنے معالج کی ہدایت پر سختی سے عمل کیجیے۔ معالج نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے اور جو خوراک کی پابندی بتائی ہے، میٹھا بالکل کسی قسم کا نہیں کھانا۔ ڈائبٹک کے مریض کو دواؤں کے ساتھ ساتھ اس کا جو سب سے بہترین علاج ہے وہ چہل قدمی ہے۔ چہل قدمی دوائیں کھانا ایک طرف اور چہل قدمی کرنا ایک طرف، دونوں برابر ہیں۔ تو ذیابیطس کے مریض کو چہل قدمی ضرور کرنی چاہیے۔ ذیابیطس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ہر قسم کے لحاظ سے مختلف قسم کے علاج ہوتے ہیں۔ زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے معالج سے رابطہ کیجیے، یا آپ اپنی اگر کیفیت بیان کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل ایڈریس پر اور میرے سیل فون پر مجھ سے بات کر لیجیے، تو زیادہ اچھا رہے گا۔ میں آپ کو آپ کی تکلیف کے حوالے سے آپ کو مشورہ دے سکوں گا۔ جلیل عباس جلیل صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جنسی کمزوری ہو گئی ہے۔ جلیل عباس جلیل صاحب، آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ جنسی کمزوری اور قوت باہ کی کمی کے بہت سارے علاج ہیں، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں کہ آپ کو کس قسم کی تکلیف ہے، آپ کو کیا ہو رہا ہے۔ اس میں زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ اگر مجھ سے سیل فون پر بات کر لیں تو میں آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکوں گا۔ محمد سعدی میاں کہتے ہیں کہ میں اسکول میں کھیلتا ہوں تو ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے اور سانس بھی پھولنے لگتا ہے۔ سعدی میاں، لگتا ہے کہ آپ کی صحت اچھی نہیں ہے۔ اسکول میں پڑھائی کے ساتھ کھیلنا اور صحت مند سرگرمیوں میں شریک ہونا ضروری ہے۔ صبح اسکول آتے وقت اپنی امی جان سے لنچ لے کر آیا کریں، کینٹین کی بنی ہوئی چیزیں استعمال نہ کیا کریں۔ اپنے گھر کی آپ کی امی جو ڈبل روٹی پر شہد یا اس کے اندر کباب یا انڈا رکھ کر دیں، وہ لنچ بہت زیادہ اچھا ہے۔ امی سے کہیے کہ وہ آپ کو 5 یا 7 بادام اور 5 یا 7 ہی کشمشیں رات کو پانی میں بھگو دیا کریں، اور صبح اسکول کے وقت جس وقت آپ تیاری کر رہے ہوں اس وقت وہ بادام اور کشمش منہ میں رکھ کر خوب چبا کر اس کو کھا لیا کیجیے۔ اس سے آپ کی جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پروگرام برکاتی کی باتوں میں جہاں ہم کسی چیز کے خواص بتائیں وہاں پر آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں۔ سوال کرنے والے حضرات، خواتین و حضرات سے ایک درخواست ہے کہ جب وہ سوال کریں تو اپنا پورا نام، شہر کا نام اور اپنا سیل فون بھی اس کے اندر ضرور لکھا کریں۔ ہم کچھ سوال کے جن کا جواب ہم آن ایئر نہیں دے سکتے، ہم سیل فون پر اور بذریعہ ای میل ان کو ہم جواب دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کے پروگرام سے حکیم مجاہد محمود برکاتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔